अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, नॉवेल्स पढ़ रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ चलो कि ऐद वफ़ा करें सुमेरा सरफराज का नावल है, किस्तवार नावल है, जिसकी किस्त नंबर 2 में अपलोड करने लगी हूँ। पहले किस्त नंबर 1 में अपलोड कर चुकी हूँ और वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अभी किस्त नंबर 2 करने लगी हूँ। जैसे जैसे आती जाएंगी मैं अपलोड करती जाऊँगी। तो मेरे इसी तरह की और बहुत सारे नावल्स पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि मैं अगर प्रेस नहीं करेंगे तो फिर नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगी कि मैंने नावल अपलोड कर दिए या एपिसोड अपलोड कर दिए। तो आपने चैनल भी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो बहुत ही अच्छा लिखती हैं ये, मतलब हर मैं जो भी नावल डालती हूँ ना, वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं, रोमांटिक होते हैं, अच्छे होते हैं। तो आप इंजॉय करेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं नावल की तरफ। किस्त नंबर 2। और वो जो सोच रही थी कि अब्बू शाम को लौट आएंगे, ऐसा ना हो सका। जैन भाई ने बताया कि अब्बू को कमज़ोरी बहुत है, इसलिए डॉक्टर ने आज रात में ही रोक लिया है। आराम का रोना धोना शुरू हो गया था। जैन भाई घबरा गया। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अब्बू के पास जाना है। आराम क्या हो गया है बेटा? अब्बू ठीक हैं, सुबह आ जाएंगे ना। हमको बराबर उसे तसल्ली दे रहे थे। मगर नाम ना मानी। मुझे नहीं पता, मुझे लेकर जाए बस अभी। जैन भाई ने चेहरे पर हाथ फेरा। वो शायद थक चुके थे। सुबह से उनको शाम हो गई थी अस्पताल के मामला निपटाते, और अब ये एहराम की जिद। अच्छा मैं आ रहा हूँ, तैयार हो जाओ। उन्होंने दे दिया। अलार्म जल्दी जल्दी तैयारी करने लगी। घंटा भर बाद वो अस्पताल की राहदारी में खड़ी थी। ऐसा करो, अम्मी को भेज दो नीचे, वो बहुत थक गई हैं, उनको घर छोड़ आऊँगा। आराम से हिलाती सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। जैन भाई ने उसे फर्स्ट फ्लोर का तीसरा नंबर बताया था, मगर सर फर्स्ट फ्लोर पर पहले ही उसे हलचल का एहसास हुआ। किसी मरीज के इमरजेंसी की हालत में लाया गया था और उसके इर्द गिर्द लोगों का रिश्ता। दोनों जानब से नर्सेज जा रही थी। कुछ मेल्स नर्स भी में हमरा थे। आराम पर घबराहट सवार होने लगी। वो किनारे लगी हुई कॉरिडोर क्रॉस करने लगी, मगर रश के बायस गुजरना मुश्किल हो रहा था। मजबूरन उसे एक तरफ रुकना पड़ा। सिस्टर, ये हॉस्पिटल है या मछली बाजार? इतनी सफोकेशन से पेशेंट का दम घुट जाएगा। अब दूर हटाइए सबको। और मंजूर कोई रूल्स रेगुलेशन रह गए हैं यहाँ, या मैं दोबारा सबको याद दिलाऊं? ये इतने अटेंडर्स किसके हैं यहाँ? बाहर निकालिए सबको। बीबी बाहर बोर्ड नहीं पढ़ा आपने? 5 मिनट के बाद मिलना मना है 5 मिनट के बाद मिलना मना। ये अस्पताल है, कोई पार्क नहीं। पूरे कॉरिडोर में उसकी झंझनाहट होती हुई उसीली आवाज़ गूंज रही थी। आराम को खुद इस मजमे से घबराकर आंखें नीचे एक तरफ दीवार से लगी खड़ी थी। ऊपर से ये पता नहीं कौन था जो इतनी ज़ोर से दहाड़ रहा था। बीबी, आपसे कह रहा हूँ, होश में आइए, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। अब की ये आवाज़ ऐन उसके सर पर सुनाई दी। आराम ने आंखें खोली तो वो कहर तो तासरात लिए उसी को घूरा था। सफ़ेद ओवरऑल पहने, गले में झूलता स्टेथ का स्कार्फ लंबा कर, छोटे बाल, गोरी रंगत, हल्की बड़ी हुई शेप, उसे मकदूर भर घूरती हुई सब्जी माइल स्याह आंखें। आराम ने गायब दिमागी जैसे उसका जायजा लिया तो एहसास हुआ आसपास एक नर्स भी खड़ी थी। उसे शदीद सुबकी का एहसास हुआ, उससे पहले कि वो फिर बसता है। आराम का फ़ोन बजने लगा। आराम, क्या हुआ? अम्मी आई क्यों नहीं अभी तक? जैन भाई की बेजार आवाज़ सुन को, जी जी भाई बस भेजती हूँ। उसने वो मुश्किल कहकर गाल काटी। आंखें आंसुओं से लबरेज हो रही थी। यहाँ दोपहर को एक पेशेंट आए थे, नवीद उल हसन। उसने इस बददिमाग आदमी को यकसर नज़रअंदाज करते हुए नर्स से पूछा। जी, ये सामने वाला रूम है। नर्स इसी फ्लोर पर तैनात थी, तभी तो फ़ौरन बता दिया। आराम कमरे की तरफ बढ़ने लगी। आई जस्ट सेड नो मोर अटेंडेंस आफ्टर 5। वो फिर नीचे से बोला था। आराम नज़रअंदाज करती कमरा खोल कर अंदर दाखिल हो गई। सामने ही अम्मी बेआराम सी एक चेयर पर आड़ी तिरछी लेटी हुई थी। अब वो अलबत्ता जाग रहे थे। वो आराम वो उसे देखकर खुल उठे। कैसी तबीयत है आपकी? वो तो पहले ही रोने को तैयार थी। अब उनके बाजू का फैलावा उसने जी भर के आंसू बहा डाले। अम्मी की आंखों भी फौरन खुल गई। थकन उनके हर अंदाज से हो रहा थी। वो खुद बीपी की मरीज़ा थी। अम्मी, आप घर जाएं, जैन भाई नीचे इंतज़ार कर रहे हैं। अब्बू के पास मैं रुक जाऊंगी, और जैन भाई को भी मत भेजिएगा, बहुत थक गए हैं वो भी। उसने लम्हों में फ़ैसला कर लिया।
एहलाम ठीक कह रही है, तुम लोग घर जाओ, परेशानी की कोई बात नहीं है, सुबह यूँ मुझे भी डिस्चार्ज कर देंगे। ये तो डॉक्टर अस्फंदियार की वजह से रुकना पड़ा रहा है। वो कुछ खास खुश ना थे। अम्मी वाकई थकी हुई थी। थोड़ी दो के बाद वो जैन भाई के साथ घर चली गई। एलाम ने इशा की नमाज के लिए वज़ू किया। जब ही नरस अब्बू का खाना लेकर आ गई। अब्बू माशाल्लाह ठीक थे, बस उम्र की वजह से कमज़ोरी हो गई थी। एलाम ने टेबल सेट कर दी तो वो खाना खाने लगे। वो मुतमईन सी होकर नीयत बांध कर खड़ी हो गई। कैसे हैं नवीस साहब? दोपहर से माशाल्लाह काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं। उसी दौरान आवाज़ आती रही। कोई लेडी डॉक्टर थी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, बस घर जाना चाहता हूँ। अब्बू की आवाज़ में कहा थी। श्योर, बट उन इसके लिए डॉक्टर स्पंद से परमिशन लेनी होगी। आपके जो भी अटेंडर हो उनसे कहिएगा कि एक बार डॉक्टर स्पंद को विज़िट करवा लें। लेडी डॉक्टर हदायत देती हुई चली गई। आराम ने सलाम फेरा तो वो खाना खा चुके थे। एक मेल नर्स उनको रात की दवाइयाँ दे रहा था। ये क्या बच्चों की तरह दवाई भी मुंह में डालकर जाते हैं? उनके जाने के बाद आराम हंसने लगी। हाँ, ये अस्पताल बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी देखभाल कर रहे हैं ये लोग। वरना याद है जब मुझे आखिरी अटैक आया था, मैं वो रोड वाले प्राइवेट हॉस्पिटल में चला गया था। वो 2 दिन तक तबीयत नहीं संभली थी मेरी, ज़हन इसलिए डर गया था। इसी ने मेहरान से कहकर यहाँ दाखिल करवाया मुझे। अब्बू उनकी सर्विस से बड़े खुश थे और फ़र्क तो वो भी देख रही थी। जाओ बेटा, ज़रा डॉक्टर स्फंदयार बुखारी से मिलाओ, बुला रहे थे। अब्बू ने याद आने पर उसे हुक्म दिया। जी अब्बू। आराम का ये पहला तजुर्बा था। ज़िद करके रुक तो गई थी। अब ये सब करना मुश्किल भी लग रहा था, मगर बहरहाल जाना तो था। ये डॉक्टर स्फंदयार बुखारी का रूम किस तरफ है? उसने फ्लोर की रिसेप्शन से मालूम किया। वो मतलूबा कमरे तक पहुंच गई। स्याह काटन के सोफे, सूट की कशने बराबर की दनक रंग आंचल ने सिरे से सर पर जमाया और दरवाज़ा बजा दिया। यस कम इन। मसरूफ़ सी आवाज़ उभरी और एहराम ने दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा। यह कमरे ने एक कपकड़ी उसके वजूद में दौड़ा दी, मगर सामने बैठे शख्स को देखकर उसका दिमाग दहकने लगा था। ये वही बदतमीज़ आदमी था। असफान ने लैपटॉप से सरसरी नज़र उठाकर इधर देखा तो कुछ पल के लिए फ्रीज सा हो गया। एक नामालूम शर्मिंदगी जो इस लड़की की खामोशी ने उसे बख्शी थी, वो अब तक उसके हवासों पर तारी थी। लम्हों में उसने चेहरे के तासरात बदले थे। यस डॉक्टर स्पंद यार बुखारी आप हैं? अलार्म ने खुद को कंट्रोल किया कि वो यहाँ अब्बू के लिए खड़ी थी। जी फरमाइए। असफर ने चश्मा उतारकर मेज़ पर रखा। अंदाज बिल्कुल लिया दिया था। मेरे फादर रूम नंबर 103 में एडमिट है। नवीद उल हसन, मुझे कहा गया था कि आपको उनके सिलसिले में कोई बात करनी है। आराम ने बेझिझक लहजे में मज़ाक कहा। सुनाया क्या सुनाया? गोया जता दिया कि तुम्हारी शक्ल देखने का शौक नहीं था, किसी के कहने पर आई हूँ। असफर ने उसके कहे हर लफ्ज़ को तोला। आई सी, तशरीफ़ रखिए। फिर फ़ोन पर किसी को उनकी फ़ाइल लाने को कहा। अगले ही लम्हे एक मेल नर्स अब्बू की फ़ाइल लिए रूबरू था। ओके तो मिस। असफर ने फ़ाइल पर नज़र दौड़ाते हुए उसकी सिमत सवालिया अंदाज से देखा। एहराम नवीद। एहराम ने एक संजीदा नज़र इस पर डालकर अपना नाम बताया। असफर ने उसकी कुशादा पेशानी की चमक मुलाहज़ा की। सो मिस एहराम, आई होप आपको अंदाज़ा हो गया कि अनजानिया दरअसल सिम्पटम है कि उनके फादर का हार्ट वीक हो रहा है। इनकी हिस्ट्री कहती है कि उनको पहले भी एक माइनर अटैक हो चुका है, तो अब दोबारा ये अटैक होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वो एजेड हैं और जॉब भी करते हैं, तो यकीनन वो अपनी सेहत का इस तरह ख्याल नहीं रख पाते हैं होंगे। एंड आई एम सरप्राइज कि आप लोगों ने इनको अब तक एक नॉर्मल इंसान क्यों समझा हुआ है। मैं आपके घर के किसी ज़िम्मेदार इंसान से ये बात करना चाहता था, मगर गैर मुतवक्का तौर पर आप सामने आ गई हैं। बहरहाल इनका ख्याल रखिए और हर बार दुआ काम नहीं करेगी। अगर उन्होंने अपना ख्याल नहीं रखा तो एक ख़राब सूरत हाल की तरफ जा सकता है। बी केयरफुल। असफान अपनी धुन में बोल रहा था कि बहरहाल मामला इतना सीधा नहीं था जितना वो लोग समझ रहे थे। दूसरी तरफ एलान के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। वो तो दिलचस्प के मामले में के बारे में पूछने आई थी, मगर यहाँ वो मुसलसल उसे डरा रहा था। असफान को इसकी हालत गैर मालूम हुई। मिस आप ठीक है? वो अपनी सीट से खड़ा हो गया। एलान ने डबडबाती आंखें उसकी हिम्मत उठाई। असफान दिन रात यहाँ लोगों को रोते धड़कते दुखड़े सुनाते देखता था, पर यह लड़की कुछ नहीं बोलती थी, मगर उसकी आंखें बातें करती थी। उसके आंसू बात करते थे। उसकी नज़रों के अर्तकाज से एनाम को हवासों में लौटी और उठकर जाने लगी। अबू आंसू ढलक कर कालों पर आ गए। प्लीज़ आप यहाँ बैठें। इस तरह रोते हुए अपने
فادر کے سامنے جائیں گی تو وہ پریشان ہو جائیں گے۔ اس کی نرمی سے کہی گئی بات احرام کے دل کو لگی۔ وہ آنسو صاف کرتی ہوئی دوبارہ بیٹھ گئی۔ پانی لیجیے۔ اسفند نے ڈھکا ہوا گلاس اس کی سمت بڑھایا جسے احرام نے آدھا پی کر رکھ دیا۔ دیکھیے ابھی کچھ نہیں بگڑا ہے، ان کی کیئر کریں، کوئی اسٹریس نہ دیں، کھانے کا خیال رکھیں اور کام کا کوئی لوڈ ان پر نہ ڈالیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ سابقہ نرمی سے اسے سمجھا رہے تھے۔ میرے ابو بہت اسٹرانگ ہے۔ احرام کے منہ سے پھسلا۔ بالکل ہوں گے، ان کی بیٹی بھی تو بہت اسٹرانگ ہے نا۔ اسفند نے اسے بچوں کی طرح بلایا۔ یہ اس کا وطیرہ نہیں تھا، وہ ہارٹ سرجن ڈاکٹر اسفند یار بخاری تھا، کوئی سائیکو تھراپسٹ نہیں تھا۔ اس کا وقت بہت قیمتی تھا جسے وہ فری کسی پر بھی نہیں برباد کرتا تھا، مگر اس لمحے وہ خلاف عادت، خلاف مزاج ایک کم عمر نازک سی لڑکی کے سامنے اپنے آفس میں بیٹھا اپنا قیمتی وقت اسے روایتی تسلیاں دینے میں برباد کر رہا تھا۔ اس کے اسٹاف ممبرس دیکھ لیتے تو اچھا خاصا اسکینڈل بن جاتا۔ اسپند نے گھڑی میں وقت دیکھا۔ اسے اپنا کام نپٹا کر واپس گھر بھی جانا تھا۔ بی جان انتظار کر رہی ہوں گی، اب آپ جائیے اینڈ بی بریو۔ رونا نہیں ہے بلکہ ان کا خیال رکھنا ہے، اوکے؟ اس نے واپس اپنی کرسی سنبھالتے ہوئے اسے ہدایت کی تو احرام نے اسے دیکھتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا کمرہ چھوڑتے ہی اسپند پر چھایا فسو ایک چھڑکے ٹوٹا۔ وہ خالی ذہنی کی کیفیت میں اپنا سامان سمیٹتا ہوا خود بھی وہاں سے نکل گیا تھا۔ ڈاکٹر اسپند کے روم سے نکل کر جس لمحے وہ اپنے روم میں آئی، ابو غنودگی میں تھے۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، ان کے ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ ایک دن کی تکلیف نے جیسے ان کی ساری بشاشت ضبط کر لی تھی۔ آرام کے ذہن میں اسپند کی باتیں گونجنے لگی تو وہ نئے سرے سے رونا آنے لگا۔ شکر تھا کہ ابو کی آنکھ لگ گئی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر خود پر قابو پاتی رہی۔ موبائل اس کے پاؤچ کی جیب میں تھڑکنے لگا تھا۔ ٹون اس نے ابو کی وجہ سے بند کر لی تھی۔ اسکرین پر مہران کا نام جگمگا رہا تھا۔ احرام کو اس وقت واقعی کسی سے بات کرنے کی ضرورت تھی۔ اس نے لمحے میں یس کا بٹن دبا دیا۔ زیر نصیب کہ آج تم نے میرا فون اٹھا لیا۔ میں امی کو لے کر گھر آیا تھا تو پتہ چلا تم ہاسپٹل میں رک گئی ہو۔ کیسے ہیں اب چاچا جان؟ اس کی خوشی اس کی آواز سے ہوئے دار تھی۔ احرام نے گہرا سانس بھرا۔ گھر کیوں گئے تھے؟ ابو تو ڈسچارج ہوئے ہی نہیں، آپ کو زین بھائی نے بتا دیا تھا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی طنزیہ لہجے میں بول گئی تھی۔ مہران کو چپ لگ گئی تھی۔ تمہیں امی سے شکوہ ہے نا احرام؟ ان کی طرف سے میں معذرت کرتا ہوں، وہ کل دوبارہ آئیں گی چاچا جان کو دیکھنے۔ کچھ لمحوں بعد مہران کی آواز ابھری، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے اور آپ تائی جان کو فورس نہ کیا کریں، رشتے بے دلی سے نہیں نبھائے جاتے۔ اس نے دل پکا کر کے کہہ دیا تھا۔ آج ابو کی طبیعت نے اس کا دل بہت خراب کر دیا تھا۔ احرام ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ کوئی بے دلی سے نبھا رہا ہے رشتہ؟ کون بے دلی سے نبھا رہا ہے رشتہ؟ تمہیں میرے خلوص پر شک ہے؟ مہران کو اس کی بات نے بہت تکلیف دی تھی۔ احرام چپ ہو رہی۔ پلیز امی کے کسی رویے کو دل پر مت لیا کرو، اور ابو کے بعد بہت انسیکیور ہو گئی ہیں، مگر میری خوشی ان کے لیے اہم ہے۔ مہران پھر اسے بلا رہا تھا۔ احرام استہزائیہ یا مسکرائی تو گویا آپ مان رہے ہیں کہ یہ سب آپ کی خوشی ہے۔ مہران کے لیے اس کی اتنی بحث حیران کن تھی۔ وہ تو ٹھیک سے 2 جملے کبھی نہیں بول پائی تھی، اور وہ بھی اسے یہاں پر کر کے مطمئن ہو جاتا تھا۔ پھر یہ اتنی بغاوت کب اس کے اندر سر اٹھانے لگی تھی کہ اسے پتہ بھی نہ چل سکا۔ اسے لگا وہ احرام تھی ہی نہیں۔ احرام تم اس وقت پریشان ہو، آرام کرو، ہم پھر بات کریں گے، میں کل چکر لگاؤں گا، اللہ حافظ۔ مہران نے گفتگو سمیٹ کر فون رکھ دیا۔ احرام نے جان چھوڑ جانے پر سکا سانس لیا اور کرسی پر سکر سمیٹ کر پوری رات کرنے لگی۔ صبح 7 بجے کمرے کی لائٹس دوبارہ آن کر دی گئی تھی۔ احرام کا جسم اکڑ کر تختہ ہو گیا تھا۔ نیند سے حواس مختل تھے اور بے آرامی نے اسے ناراض کر دیا تھا۔ ابو کی آنکھ کھل چکی تھی کیونکہ رات بھر وہ دعا کے زیر اثر مکمل نیند لے چکے تھے۔ اس پر نظر پڑی تو ایک معذرتی تاثر ان کے چہرے پر ظاہر ہوا۔ میری بیٹی تھک گئی، بہت تنگ کر دیا میں نے تم لوگوں کو۔ وہ یوں بولے جیسے یہ سب انہوں نے جان بوجھ کر کیا ہو۔ ابو پلیز کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بچپن سے آج تک آپ اور امی ہی ہماری خدمت کرتے آئے ہیں، ہم نے کیا کیا ہے آپ کے لیے؟ پلیز آپ مجھے شرمندہ نہ کریں۔ وہ اپنی بکھرتی کیفیت چھپانے کی خاطر ان سے لپٹ گئی۔ ابو مسکراتے ہوئے اس کا سر تھپتھپاتے رہے۔ ناشتہ آ گیا تھا۔ وہ سنبھل کر ان سے الگ ہوئی اور ان کی ٹیبل سیٹ کرنے لگی۔ احرام بیٹا، یہاں کی کینٹین بہت اچھی ہے، بلکہ پورا کیفیٹیریا ہے، تم وہاں جا کر ناشتہ کر آؤ، ابھی ڈاکٹرز کے آنے میں وقت ہے۔ ابو کے کہنے پر وہ سہلاتی کیفیٹیریا کی سمت نکل آئی۔ پیسے اس کے پاس تھے۔ کیفیٹیریا واقعی بہت اچھا تھا۔ اس نے بوائلڈ انڈا، 2 ٹوسٹ اور چائے خریدی اور وہاں ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کھانے لگی۔ ٹوسٹ چائے
میں بھگو کر منہ تک لے جاتا، اس کا ہاتھ وہیں رک گیا تھا، نظروں کے بالکل سامنے۔ ڈاکٹر اسفندیار اپنی تر و تازہ شخصیت کے ساتھ براجمان تھے، ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ ہاتھ میں تھامے مگ پر کافی لکھا تھا۔ ٹیبل پر ایک کروسینٹ بھی پڑا ہوا تھا جسے وہ وقتاً فوقتاً کتر رہے تھے۔ ایک طرف لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا جس پر ان کی انگلیاں مسلسل چل رہی تھیں۔ آتے جاتے جونیئر ڈاکٹر انہیں سلام چاہ رہے تھے۔ وہ بے حد تکلف سے جنبش سر سے جواب دے رہے تھے۔ ایک بے ارادہ نظر ان کی ایرام کی طرف سمت بھی اٹھ گئی تھی اور ایک بے اختیار مسکراہٹ نے ان کے لبوں کو چھوا تھا۔ ایرام جو مسلسل انہیں دیکھ رہی تھی، ایک بھرپور خیر مقدم پر سستی پا کر چھٹ چائے پر جھک گئی۔ اسفند نے محظوظ سا ہوتے ہوئے کافی ختم کی اور اٹھ گیا۔ اس کی ڈیوٹی دوسرے ڈاکٹرز کی طرح صبح 9 بجے کی ہوتی تھی، مگر چونکہ اس کے بابا اس ہسپتال کے ٹرسٹر میں سے تھے تو ہسپتال کے باقی ٹرسٹر میں سے کوئی بھی مساعی کے پیسے سے وابستہ نہ تھا، پیشے کے سے وابستہ نہ تھا، لہٰذا اسے ہی یہاں کا کیئر ٹیکر مانا جاتا تھا۔ بابا کی وفات کے بعد سے وہی اس ہسپتال کی انتظامیہ چلا رہا تھا اور اس کی انتھک محنت سے اس ہسپتال کا معیار آج بھی قائم دائم تھا۔ وہ اپنے بابا ڈاکٹر افراسیاب بخاری کی ہی طرح ایک کامیاب ہارٹ سرجن تھا اور ملک کے بہترین ڈاکٹرز میں اس کا شمار کیا جاتا تھا۔ ایرام کا رات سے اب تک یہاں اس کی شخصیت سے اچھی طرح گھا ہو چکی تھی۔ اسفند کو جاتا دیکھ کر اس نے جلدی جلدی چائے ختم کی اور اوپر ابو کے پاس آ گئی۔ حسب توقع زین بھائی آ گئے تھے اور ڈاکٹر سے سارے معاملات پر تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ ایرام چپ چاپ ایک طرف بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر اسفند وضد پر آئے اور ابو کو ڈسچارج کرنے کا حکم دے دیا، اس تائید کے ساتھ کہ ان کا ماہانہ چیک اپ ہوتا رہے گا۔ گھنٹہ بھر کی رسمی کارروائی نبھانے کے بعد وہ لوگ گھر آ گئے تھے۔ ایرام تھکن سے چور ہو کر جو گھر سوئی تو شام کو ہی آنکھ کھلی۔ لانچ سے آتی آوازوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ تائی جان آئی ہوئی ہیں۔ اٹھ گئی تم؟ اب کیسا فیل کر رہی ہو؟ حریم کمرے میں آئی تو اسے اٹھا ہوا دیکھ کر وہیں بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ تپ رہا تھا اور قمیض پسینے سے بھیگ رہی تھی، یقیناً وہ کچن سے آ رہی تھی۔ میں بہت دیر سو گئی یا نہ؟ ایرام کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ حریم مسکرائے، اچھا ہے نا، طبیعت فریش ہو گئی ہوگی، اب منہ ہاتھ دھو کر آ جاؤ، تمہاری ساس صاحبہ آئی ہوئی ہے۔ حریم نے چہرہ دوپٹے سے تھپتھپایا، ہاتھ جلا جلا کر پنکھے کی ہوا کو محسوس کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم کیا کر رہی ہو؟ ایرام اسے جاتا دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ظاہر ہے تمہارے منگیتر صاحب کی فرمائش پر ان کی پسند کا قورمہ اور پلاؤ پکا رہی ہوں۔ پلیز اپنی چائے خود بنا لینا آ کر، میں اب مرنے والی ہو رہی ہوں۔ حریم سخت بیزار تھی۔ ایرام کو افسوس سا ہوا، بیچاری پورے گھر کا کام سنبھالتی تھی کیونکہ اس کے کالج میں پڑھائی نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی، لہٰذا جب ایک ضروری کلاسز لینے کے سوا وہ کالج سے اکثر غیر حاضر ہی رہتی تھی اور اس لیے گھر کی ذمہ داری نامحسوس انداز میں اس کے ہی سر آ گئی تھی۔ ایرام انگریزی ادب میں ماسٹر کر رہی تھی، یونیورسٹی سے چھٹی کرنا ممکن نہیں تھا اور یوں بھی وہ کتابی کیڑا تھی۔ حریم کے جانے کے بعد اس نے فریش ہو کر حلیہ درست کیا اور باہر نکل آئی۔ السلام علیکم۔ لانج میں اس کی آمد پر سناٹا چھا گیا تھا۔ ابو اسے دیکھ کر مسکرائے۔ زین بھائی اور مہران ساتھ ساتھ بیٹھے کسی موضوع پر محو گفتگو تھے اور امی تائی جان کے ساتھ ابو کے سامنے صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کے سلام کا جواب دے کر سب اپنی اپنی سرگرمیوں میں مصروف ہو گئے۔ عمران کی آنکھوں میں چمک لہر آئی، مگر سب کا لحاظ کر کے اس نے نگاہیں پھیر لی۔ تائی جان نے البتہ اس کا مکمل جائزہ لیا مگر کسی گرم جوشی کا اظہار نہ کیا۔ وہ خود ہی ڈھیٹ بنی وہاں ٹک گئی۔ اب کیسا فیل کر رہی ہے میری بیٹی؟ نیند پوری ہو گئی؟ ابو نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ مسکرا دیا، اب تک سو رہی تھی۔ تائی جان کے کان کھڑے ہو گئے۔ امی نے گھبرا کر ابو کو دیکھا۔ ایرام البتہ پرسکون بیٹھی رہی۔ اصل میں کل یہی رکی تھی ہسپتال میں اپنے ابو کے ساتھ اور دن بھر کی بھی جاگی ہوئی تھی، اس لیے تھکن ہو گئی تھی اسے۔ امی کا بے وجہ وضاحت دینا ایرام کو سخت ناگوار گزرا۔ بے ارادہ نظریں مہران کی سمت اٹھ گئیں جس کی توجہ اسی طرح مبذول ہو چکی تھی۔ وہ آنکھوں میں التجا بھرے ایرام کو دیکھ رہا تھا۔ ایسی بھی کیا نازک مزاجی کہ ایک رات کی جگہ برداشت نہ کر سکے؟ خیر یہ بتاؤ، کچھ پکانا وکانا بھی سیکھا؟ اب تک چھوٹی بہن اور اماں کے دم پر عیش کر رہی ہو، پتہ نہیں کسی کو انکار انداز محسوس ہوتا تھا یا نہیں، یا جان بوجھ کر انجان بن جاتے تھے۔ ایرام امی کی صورت دیکھ کر چپ بیٹھی رہی۔ ادھر مہران بھی آنکھوں سے اشارے کر رہا تھا، اس کی پڑھائی مشکل ہے، ذرا وقت ہی نہیں ملتا، مگر پکانا تو آتا ہے سب کچھ، کسی دن کھلائیں گی آپ کو پکا کر، آپ کے ابو بولے تھے۔ اور وہ یوں بیٹھی تھی گویا کسی تیسرے شخص کی بات ہو رہی ہو۔ ارے تائی جان آئیے، آج میں نے آپ کی پسند کا بیسن کا حلوہ بنایا ہے، آ جائیں، سب لوگوں کو کھانا تیار ہے۔ حریم آج بھی اس کی جان بخشی کرانے پہنچ گئی تھی۔ تائی جان کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ آئی۔
پتہ نہیں حلوے کے لیے یا حریم کے لیے وہ اندازہ نہ لگا سکی۔ یہ بھی خوب ہے، بہو بڑی کو پکانے بنانے جا رہے ہیں، وہی بڑو کو بنانے جا رہے ہیں۔ سلیقہ چھوٹی کا دیکھتے رہے ہیں، کیوں مہران کیا شادی کے بعد بھی حریم سے فرمائش کرو گے؟ تائی جان کی فضول گوئی پر حریم اور مہران اپنی جگہ بے آرام ہوئے تو دوسری طرف ابو امی کو پہلی بار ان کا رویہ کھٹکنے لگا۔ حرام بے نیاز بنی حریم کے ساتھ دسترخوان لگاتی رہی۔ امی کی طرف سے معذرت حرام، آج انہوں نے واقعی حد کر دی۔ مہران ہمیشہ کی طرح موقع ملتے ہی اس کے روبرو تھا۔ حرام کی برداشت آج سچ مچ جواب دے رہی تھی۔ اچھی طرح سوچ لیجئے مہران بھائی کہ یہ معذرت کا سلسلہ آپ کب تک جاری رکھ سکتے ہیں؟ اس نے بہت ضبط کرتے ہوئے کہہ دیا۔ مہران اس کا منہ تکتا رہ گیا، کیونکہ میں تائی جان کے معیار پر کبھی پورا نہیں اتر سکتی، اس نے کہتے ہوئے منہ پھیر لیا۔ تم میرے معیار پر پوری اتری ہو۔ مہران کی صلح جوئی اود کر آئی۔ مہران بھائی، شادی ایک شخص سے نہیں اس کے پورے خاندان سے ہوتی ہے۔ باوجود ضبط کے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ حرام، وقت کے ساتھ تبدیلی آ ہی جائے گی۔ حرام نے سانس کھینچا، کچھ پل خاموشی سے سرک گئے۔ مہران اس کے انداز ملاحظہ کرتا رہا، مگر اس کے پیچھے کار فرما عوامل پر غور کرتا رہا۔ اندرون خانے وہ یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ اس کی ماں کی ناپسندگی اول روز سے واضح تھی۔ وہ تائی جان سے بھی خوب لڑی تھی، مگر تایا جان نے ان کو اتنا اختیار ہرگز نہیں دیا تھا کہ وہ اس رشتے کے بیچ آ جاتی، مگر دل سے انہوں نے کبھی یہ سب قبول نہ کیا تھا۔ اور تایا جان کی اچانک وفات کے بعد وہ آزاد ہو گئی تھی۔ مہران سیدھا اور فرما بردار تھا، ان سے محبت بھی کرتا تھا، مگر کیا کیا جائے کہ ماں کی لاکھ مخالفت کے باوجود اسے بھی حرام پسند تھی۔ اب وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے سب کچھ صحیح ہونے کی ناکام امید کے سہارے وقت کاٹ رہا تھا۔ حرام سے دست بردار بھی نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن تائی جان کے خلاف کھڑے ہونے کی بھی ہمت اس میں نہ تھی۔ حرام والدین کا منہ دیکھ کر مسلسل خاموش تھی، اور ابو کی صحت نے مزید اس کی زبان پر تالے ڈال دیے تھے۔ تم کیا چاہتی ہو حرام؟ بہت دیر بعد مہران کی آواز ابھری تھی۔ میں چاہتی ہوں آپ اپنی ماں کی خوشی پوری کر دیں۔ اس نے وہی کہا جو اتنے دن سے سوچ رہی تھی۔ تم جانتی ہو ان کی خوشی میری خوشی نہیں، وہ اسے جتا رہا تھا، مگر وہ آپ کے لیے بہتر ضرور ہے، ورنہ وہ آپ کی خوشی بھی برقرار نہیں رہنے دیں گی۔ وہ دو بدو بولی تھی۔ مہران نے کھٹ کر اسے دیکھا تھا۔ اور تمہاری خوشی کیا ہے حرام؟ کیا وہ مجھ سے الگ ہے؟ اس نے بغور اسے ٹٹولا۔ میں نے اپنی خوشی کے بارے میں آج تک نہیں سوچا، میرے کبھی تائی جان کی ناخوشی سے نظر ہٹتی ہی نہیں۔ وہ دور خلا میں گھولنے لگی۔ یعنی تم نے کبھی میری فیلنگز کو محسوس ہی نہیں کیا؟ اور میں سمجھتا رہا کہ مہران نے افسوس سے سر ہلایا۔ اس بات کے لیے آپ مجھ سے شکوہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ گواہ ہیں کہ میں نے کبھی آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ صرف اس لیے نہیں کی کہ تائی جان مجھے پسند نہیں کرتی، بلکہ اس لیے بھی کہ منگنی کے رشتے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ میرے سب جذبات اس شخص کے لیے ہوں گے جو میرا محرم بنے گا، اور آپ بہرحال اب تک میرے محرم نہیں بنے۔ اس کا لہجہ مضبوط، اس کی صاف گوئی مہران کے دل میں ترازو ہو گئی۔ شاید تم ٹھیک کہتی ہو، مجھے اپنے رشتے کی حقیقت سمجھنی چاہیے تھی، وہ سنجیدہ لہجے میں کہتا ہوا وہاں سے چل دیا۔ حرام نے تھکن اعصاب پر لیے اندر جاری ہے۔ ناول ابھی جاری ہے، ایپیسوڈ جیسے جیسے آتی رہیں گی میں اپلوڈ کرتی رہوں گی۔ تو یہاں پہ یہ ایپیسوڈ ختم ہو رہی ہے، تو نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کریں، انشاءاللہ جلد آ جائے گی اور میں اپلوڈ کر دوں گی۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میں جب وہ اپلوڈ کروں تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں